دوستوں دیوبند کے ہاں ایک بہت بڑے عالم اپنے آپ کو کہلانے والے اور بہت بڑے اسکالر کہلانے والے اور بہت بڑے ایک نامور مناظر کہلوانے والے شخص ابو ایوب قادری، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو ان کی میں نے کئی دنوں سے میں انہی کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں جس میں کبھی وہ کوئی حوالہ دیتے ہیں اٹھا کر کے الزامی طور پر ہوتا ہے، جس کے اندر اگر غور کیا جائے تو وہ بات اصل کتاب میں نہیں ہوتی جو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سیاق اور سباق آپ آرام سے دیکھیں تو ایک عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کسی اور موضوع پہ کی جا رہی بات ہوتی ہے۔ تو وہ اٹھا کہتے ہیں جماعت اہل سنت پر کہ جناب وہ جو ہے حمیتی تھے مرزائیوں کے، وہ فلاں ان کے اندر خامیاں تھیں، اس طرح سے۔ تو میں ان کے لیے آج یہ صرف ویڈیوز ابو ایوب قادری کے سننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے اور ابو ایوب قادری تک کیا ان کی اصلاح کے لیے ان کو ایک خاموش پیغام دینے جا رہا ہوں۔ اس طرح کی لینگویج تو مجھے استعمال کرنے نہیں آتی سخت ترین، جس طرح کہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، میں اس طرح سے میں فقط صرف چند باتیں آپ کی یعنی کوشش گزار کروں گا۔ ابو ایوب قادری صاحب ایک بڑے مناظر سمجھاتے ہیں، یہ خلیفہ ہیں نفیس الحسینی کے، ایک بہت بڑے وہ بھی عالم تھے، اپنے آپ کو کہلواتے تھے، ان کے خلیفہ ہیں، یہ ان کے مرید بھی ہیں، انہی سے انہوں نے پڑھا بھی ہے، اور یہ کئی جگہوں پہ انہوں نے خود تسلیم بھی کیا ہے اور بتایا بھی ہے، اپنے استاذ کا نام جا بجا لیتی بھی رہتی ہیں، نفیس الحسینی کا۔ نفیس الحسینی جو ان کے استاذ تھے وہ بھی انہی کی طرح مطلب ہے کہ ڈیبیٹس کی طرف مائل رہنا اور دوسروں کے اندر غلطیاں تلاش کرنا، اس طریقے سے ان کا بھی ایک انداز بیان رہا ہے۔ نفیس الحسینی جو تھے ان کے آگے جو استاذ تھے وہ یعنی عبد القادر رائے پوری تھے، یعنی جو ابو ایوب قادری کہلواتے ہیں نا، یہ قادری کس وجہ سے کہلواتے ہیں؟ یہ نفیس الحسینی القادری کے مرید ہیں اور نفیس الحسینی عبد القادر کے مرید ہیں، تو عبد القادر رائے پوری کی وجہ سے ان کے استاد نفیس الحسینی وہ بھی قادری کہلواتے ہیں اور یہ بھی قادری کہلواتے ہیں۔ اور جو ان کے پیر ہیں، استاذ ہیں، یعنی شیخ کہہ لیں، ان کے جو بھی آپ کہہ لیں، پیر کہہ لیں، عبد القادر رائے پوری، آج ہماری گفتگو ان کے اوپر ہونے جا رہی ہے۔ عبد القادر رائے پوری کی جو سوانح حیات ہے، ان کی ہم دیگر معاملات پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن ان کی جو زندگی پر لکھی گئی اور ان کی سوانح پر لکھی جو کتاب ہے جو ابو الحسن ندوی نے لکھی ہے، ابو الحسن ندوی بہت بڑا معتبر ایک برانڈ ہے پورا دیوبندیوں کے ہاں، بہت ساری کتابیں کا مصنف ہے یہ ابو الحسن ندوی۔ تو ابو الحسن ندوی جو ہے، اس نے جو سوانح عبد القادر رائے پوری لکھی ہے، اس کے اندر یہ عبد القادر جو ابو ایوب قادری کے استاذ اور پیر اور مرشد اور دادا پیر ہیں، جو جن کی وجہ سے عبد القادر رائے پوری قادری کہلواتے ہیں، جو ابو ایوب قادری ہیں وہ قادری کہلواتے ہیں۔ اب یہ سوانح عبد القادر رائے پوری، اگر کسی کو چاہیے ہو یہ کتاب، میری ویب سائٹ رضوی.online.com کے اوپر سے آپ فریلی PDF اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ آرام سے جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں حقیقت جو ہے۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں، اگر ایک بات بھی غلط ہو، ایک بات غلط ثابت ہو جائے، زبان کٹانے کے لیے تیار۔ بالکل میرا لڑائی جھگڑے والا وہ میرا، آپ جانتے ہیں میرا مزاج نہیں۔ جو وہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں تو ان کو میں بتا رہا ہوں کہ کانچ کے گھر میں بیٹھ کر کے دوسروں پہ پتھراؤ نہیں کیا کرتا۔ جو اپنے گھر کانچ کا ہو، شیشے کا محل میں بیٹھ کر دوسروں پہ پتھراؤ کرے، وہ سب سے بڑا احمق اور بیوقوف ہے۔ وہ اپنے آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ آپ بیل مجھے مار۔ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے جوابات نہیں دیتے۔ لیکن چلیں اب میں تھوڑا یہ سمجھ لیں کہ ان کو اصلاح کے لیے ہی کہ وہ تھوڑا سمجھ جائیں کہ اس طرح کی ویڈیوز نہ بنائیں۔ ابو الحسن ندوی سوانح عبد القادر میں لکھتا ہے کہ عبد القادر رائے پوری صاحب جو تھے، جو ابو ایوب قادری کے جو پیر و استاذ تھے، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اجیب کل دعائک الا فی شرکائک، کہ اللہ نے فرمایا کہ مرزا کو الہام کیا اللہ نے کہ اے مرزا قادیانی، اللہ تیری ہر دعا قبول کرے گا سوائے اس لیے کہ جو تو اپنے لیے مانگے گا، اپنے شرکاء کے لیے مانگے گا۔ تو یہ عبد القادر رائے پوری ابو ایوب قادری کے جو پیر تھے، انہوں نے یہ کسی کتاب میں پڑھا تھا، مرزا قادیانی کتاب میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فوراً افضل گڑھ سے خط لکھا مرزا قادیانی کو، کتاب میری نہیں، کتاب میرے مکتبے سے شامل جو چھپی نہیں ہے،
کتاب کو چھاپنے والے دیوبندی، لکھنے والے دیوبندی، جو عالم دین ہے وہ بھی دیوبندی، جو جس کی تذکرہ ہے وہ بھی دیوبندی، کوئی ایک شخص دیوبندی بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ انصاف پسند معتدل انسان جو تھوڑا بہت بھی نہ، جو انصاف عدل کا وہ پیمانہ جانتا ہے، وہ اس کا انکار نہیں کرے گا کہ عبدالقادر رائے پوری ہمارے نہیں ہے، ابو الحسن ندوی ہمارے نہیں ہے، یہ کتاب ہمارے مکتبے سے چھپی نہیں ہے، ساری باتوں کا وہ اقرار کرے گا، انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی دیوبندی اقرار کرے کہ یہ ان چیز کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے، صرف انکار کرنے پر بندہ فقیر 5 لاکھ روپے دے گا۔ اب آپ دیکھیں، عبدالقادر رائے پوری نے مرزا قادیانی کو خط لکھا کہ میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ نے آپ کو اعلان کیا ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، تو میں آپ کے شریکوں میں سے تو نہیں ہوں، تو آپ جو ہے میری افضل گڑھ سے خط لکھا کہ آپ میرے لیے، میری ہدایت کے لیے اور میری شرح صدر کے لیے دعا فرمائیں۔ اور ادھر سے خط گیا تو وہاں جو مرزا قادیانی کا چیف تھا عبدالکریم، مولوی عبدالکریم، میں نے مرزا قادیانی کے رد میں جو کلپ بنائے ہیں ان کے اندر میں نے بجا ذکر بھی کیا ہے، تو مولوی عبدالکریم جو ان کا لکھوڑی تھا، اس نے آگے سے جواب لے کے بھیجا افضل گڑھ کی طرف اور کہا کہ آپ کے لیے حضرت عبدالقادر صاحب، آپ کے لیے بڑی خوب دعائیں کروائی گئیں، آپ کے لیے ہر جا بجا دعا کروائی گئی ہے، بس آپ یاد کرواتے رہا کرو، آپ یاد کرواتے رہا کرو۔ اور پھر کیا ہوا کہ عبدالقادر صاحب کہتے ہیں میرے پاس 1 روپے پیسے کا، 1 پیسے کا ایک کارڈ تھا، میں وقتاً فوقتاً مرزا قادیانی صاحب کو دعا کی یادیانی کے لیے خط لکھ دیا کرتا تھا۔ قادیانیوں کے مہدی کون ہیں میں کومنٹس نہیں کر رہا، میں صرف وہ کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کے علاوہ کتابیں بھری پڑی ہیں، میں ادھر نہیں جا رہا، میں فنی گفتگو میں نہیں جا رہا کہ ختم نبوت کا انکار کس کس حد تک کس علماء دیوبند میں سے لکھا ہے، میں صرف فقط الزام بھی نہیں ہے، یہ فقط کتاب پڑھ سنا رہا ہوں عبدالقادر رائے پوری اور ابو ایوب قادری کے ریلیٹڈ جو چیز ہے، جو ان کے سے جڑی ہوئی چیز ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں تاکہ عبدالقادر رائے پوری سمجھ جائیں، ابو ایوب قادری سمجھ جائیں کہ ہمارے پیر عبدالقادر رائے پوری جن کا میں مرید ہوں اور میں قادری ہوں، ان میری اپنی اوقات اور حقیقت کیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، تو کہا میں خط لکھتا رہتا تھا، پھر اسی پیج کے آخر میں، کیونکہ وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف ان کا اشارہ تھا، تو یہاں پر دیکھ لیں، اسی پر عبدالقادر پوری کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان نے مرزا کی کتابیں منگوائیں تاکہ ان کا رد لکھیں۔ قادیانیوں کا رد، قادیانیوں سے دوستی کرنے کے لیے نہیں، ان سے دعائیں کروانے کے لیے نہیں، ان کو جو ہے وہ دعوا المستجاب سمجھنے کے لیے نہیں، یہ لفظ لکھے ہیں عبدالقادر رائے پوری کے سوانح کے اندر دیوبند نے کہ جو عبدالقادر رائے پوری تھا ابو ایوب قادری کا پیر، وہ الدعوات المستجاب سمجھتا تھا مرزا قادیانی کو، کہ مرزا قادیانی وہ شخص ہے جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، سمجھتا تھا وہ، اس کا عقیدہ تھا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسی کتاب عبدالقادر رائے پوری کے سوانح میں لکھا ہوا ہے، وہ عبارتیں بہت لمبی ہیں، میں اس طرح نہیں جا رہا، سکین لگا دوں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ احمد رضا خان نے کتابیں منگوائیں تاکہ مرزا قادیانی کا رد لکھیں، اور وہ کتابیں میں نے بھی دیکھی ہیں، مرزا قادیانی کتابیں عبدالقادر رائے پوری کہتا ہے میں نے دیکھی ہیں، اور کیا ہوا کہ جب میں نے قادیانی کتابیں پڑھی تو قلب پر ایسا اثر ہوا کہ معلوم ہوا کہ قادیانی سچے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے قادیانی کتابیں پڑھی تو دل پر اتنا اثر کیا کتابوں نے کہ مجھے شک ہونے لگا، شبہ ہونے لگا کہ شاید قادیانی سچے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں، قادیانی بھی ان کو اپنا، ان کی بڑی مہتوں میں قادیانیوں کتابوں میں ان کی جا بجا قادیانیوں کتابوں میں ان کے نام ملتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، حیات طیبہ مرزا غلام احمد قادیانی کی خلیفی کتاب، قادیانی کے اوپر کی کتاب ہے، یہ صفحہ 369 369، انہوں نے چیپٹر قائم کیا مولانا ابوالکلام آزاد کے بھائی ابو النصر مولانا یاسین صاحب کا قادیان کا دورہ اور آمد 1905 اپریل، یہ پورا چیپٹر قائم کیا حیات طیبہ کے اندر قادیانی کے خلیفے نے، اور اس میں کہتے ہیں کہ ابوالکلام کا بھائی آزاد کا بھائی ابو النصر مولانا ابو یاسین، اس کا دورہ قادیان اپریل کے اندر، اور وہ سارا اوپر چیپٹر قائم کیا، ہیڈنگ دی، اور نیچے لکھتا ہے کہ اخبار کے اندر ابو النصر مولانا یاسین صاحب نے خود قادیان کے دورے کے بعد نشر کیا اپریل 1905 میں
کہ میں قادیان آیا اور قادیان دیکھا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھا، بڑے ہی سخی فیاض، مہمان نواز، حسین چہرہ، عظیم خد و خال، اٹھنا بیٹھنا جیسے کہ نور ٹپک رہا ہو. یعنی علماء فرمایا جس طرح صحابہ کرام اللہ کے رسول کا نقش کھینچتے تھے نا، سیم اسی طرح ہی پوری تعریف بیان کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی. حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کانا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، بڑا حسین و جمیل، بڑے خد و خال، اٹھنا بیٹھنا کمال کا، اور مہمان نواز اور سخی، اس طرح کی پیسے سے دیے ہوں گے نا. اور اس طرح سے لکھا ہے. یعنی آپ خود دیکھ لیں ابو ایوب قادری صاحب آپ کس طرح دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے اسی صفحہ نے عبد القادر رائے پوری کے صفحہ 62 پہ دیکھیں، کہتے ہیں میں عبد القادر رائے پوری کہتے ہیں کہ جب بھی میں قادیان گیا مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس، تو میں ان کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا، اور کبھی کبھی الگ بھی پڑھ لیتا تھا. یعنی کبھی ان کے پیچھے اور کبھی الگ. کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ تو قادیانی نے دعوی نبوت نہیں کیا تھا تب کی بات ہے. نہیں، یہ بعد کی باتیں ہیں. عبد القادر رائے پوری کی اسی سوال میں لکھا ہوا ہے جس سن میں انہوں نے دورے کیے ہیں، وہ میں ڈیٹیل گفتگو کروں گا تو گھنٹے کی گفتگو ہو جائے گی. جب دورے کیے ہیں نا، اس دور میں اپریل 1905 سے پہلے جب عبدالکلام آزاد گیا نا، اس سے پہلے بھی وہ عیسیٰ اسلام ہونے کا دعویٰ کر چکا تھا. ٹھیک ہے، ذلی بروزی کی دعوے کر چکا تھا جب عبد القادر رائے پوری ان کے پاس گئے. تو عبد القادر رائے پوری کہتے ہیں میں جب گیا تو میرے دل میں تھوڑا ڈاؤٹ تھا، اور جو کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کی ہیں وہ عبد القادر رائے پوری نے پڑھی، تو وہ کہتا ہے کہ جو ان کے دعوے ہیں نا، مجھے شک ہوا کہ یہ ان سچے ہیں اس میں. اس کا مطلب ہے وہ دعوے کر چکے تھے تو تبھی ان کے اوپر وہ پڑھا جو سچ کہا نا ان کو. تو ساری باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ عبد القادر رائے پوری ان کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا. آج کہتے ہیں جی امام کعبہ کے پیچھے تم لوگ نماز نہیں پڑھتے، تم لوگ قادیانی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، تمہاری ہو جاتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں.